بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے اہم کتاب جو قرآن مجید آئی ہے اسی کا وقت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ ہم پڑھ سکیں۔ ایک تلخ حقیقت ہے یہ، ہم اسے قبول کریں یا نہ قبول کریں، جبکہ قرآن مجید میں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ ایک پارہ ہی پڑھا جائے بیٹھ کے۔ میں نے پچھلے سال اس بات کو بہت آسان طریقے سے بنا کے پیش کیا تھا، اس بار بھی یاد دہانی کرا دوں۔ آج ہر انسان کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ہزاروں ایپس پلے اسٹور پر قرآن کی موجود ہیں۔ کسی بھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلے ایک بات سن لیجیے پھر عرض کرتا ہوں، قرآن کھول کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ثواب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بہت ثواب ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن آج کی اس برق رفتار زندگی میں جب انسان کے پاس کھانے پینے کا بھی وقت نہیں ہے، اب وہ ایک پارہ بیٹھ کر، اور یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ ایک پارہ انسان پڑھے، جتنا قرآن خود کہہ رہا ہے جتنا میسر ہو سکے اتنا قرآن پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے نہیں وقت ملا دن میں، اگرچہ نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے وقت نہیں ملا کہ مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، اگرچہ پڑھنا چاہیے۔ اب انسان کے پاس کیا ہے، رات میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، باوضو ہو کر لیٹ جائے، سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور ہر وہ انسان جو باہر سے گھر کے آتا ہے، خاص کر اس گرمی کے مہینے میں، ہاتھ منہ ضرور دھوتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر انسان متوجہ ہو جائے تو وہ اپنے اسی چھوٹے چھوٹے سے عمل کو عبادت بنا سکتا ہے۔ ہر انسان ہاتھ منہ دھوتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو منہ اتنا ہی دھونا ہے، آپ کو ہاتھ اتنا ہی دھونا ہے، بس ایک نیت کرنا ہے کہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ آپ کا یہی ہاتھ منہ دھونا عبادت بن جائے گا، وضو کہلائے گا۔ انسان لیٹا ہوا ہے بستر پر، وضو کر کے لیٹا ہوا، رات میں سونے کی تیاری ہے، باوضو ہو کر سوئے، عبادت ہے، ثواب ہے۔ موبائل اٹھایا، قرآن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، ایک صفحہ پڑھ لیا قرآن مجید کا۔ نہیں وقت ملا تھا کہ مصلی پر بیٹھ سکے، نہیں وقت ملا تھا قرآن کھول سکے، لیکن قرآن نہ پڑھنے سے محروم نہ رہے انسان۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو انسان اس کو عبادت بنا سکتا ہے۔ یاد دہانی فقط شرط ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے بھولا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ قرآن مجید اہم کتاب، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے، اور باقی دینی کتابوں کی بات کیا کی جائے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں تو اب عالم اور المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے خاص مواقع پر قرآن یاد آتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے، کسی کی جان، کہتے ہیں ہمارے یہاں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب حالت احتضار ہوتا ہے، جانکنی کا عالم ہوتا ہے، آخر وقت ہوتا ہے، تب قرآن یاد آتا ہے۔ لاؤ قرآن پڑھا جائے، سورہ یاسین تب یاد آتا ہے۔ سورہ یاسین بلکہ پورا قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، مردوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب ایک جملہ کے حوالے کر رہا ہوں، اب آپ کی مرضی، کاش آپ متوجہ ہوں۔ مردوں کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، زندہ لوگوں کے لیے قرآن آیا تھا، اور قرآن کی تلاوت زندہ لوگ کرتے ہیں، مردوں کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس طرح ثواب کرنے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، کب یاد آتا ہے، جاننا نکل رہی ہو، قرآن لایا جائے، سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ جو یہ ہم بناتے جا رہے ہیں، جو ماحول اس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھ سے، جو چھوٹی سی بات ذہن میں آگے، ورنہ میرا موضوع کچھ اور ہے، میں کل عرض کر چکا ہوں، سن لیجئے انشاءاللہ، کافی وقت ہے، اگر حیات رہی ہمیں اور آپ کو تو سنا جائے گا۔ جانکنی کا عالم میں قرآن سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اب جو یہ حالت ہوتی جا رہی ہے کہ جب ہمیں کسی خاص موقع پر قرآن یاد آتا ہے، کوئی سفر پر جا رہا ہے تو قرآن لے آؤ۔ قرآن کے سائے سے گزارنا یقیناً بابرکت ہے، مگر انصاف سے بتائیے، کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ صرف سفر پر جاتے وقت ہمیں یاد آئے؟ بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، قرآن لاؤ، قرآن کے سائے سے گزارنا ہے۔ انصاف سے بتائیے، کیا قرآن واقعاً بابرکت ہے، ثواب کا کام ہے، حفاظت ہوتی ہے انسان کی، کوئی شک نہیں ہے، مگر انصاف سے بتائیے، کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت قرآن یاد آئے؟ اور المیہ یہاں تک ہے اب ہماری بستیوں کا کہ گھر میں قرآن موجود نہیں ہے، مسجد سے منگایا جائے۔ اللہ اکبر،
قرآن لایا گیا ہے ایسے واقعات میں، بستیوں کا نام ذکر نہیں کرو، کردار کشی اچھی چیز نہیں ہے، بس سن لیجئے، نہیں ہے گھر میں موجود قرآن، مسجد سے منگایا جائے، بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، قرآن کے سائے سے گزارا جائے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا، شہر غازی پور میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ، بیٹیوں کو قرآن کے سائے سے نہ گزارو، قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت کرو، تمام زندگی کے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر کیا مرتے وقت قرآن یاد آتا ہے، قرآن لے آؤ، سورہ یاسین پڑھا جائے۔ اب جو یہ حالت قرآن کی ہوتی جا رہی، یقین جانیے 10 20 50 سال کے بعد آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ اگر کسی کی جان نہ نکل رہی ہو قرآن پڑھ دو، خود بخود مر جائے گا، جبکہ قرآن نے اعلان کر رہا ہے کہ اس قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اس قرآن سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ ہمیں مرتے وقت قرآن یاد آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت کربلا سنتے ہیں آپ، پڑھتے ہیں آپ، سب کچھ یہ ہے کربلا، یہ ہمیں سکھاتی ہے کیا ہے، حسین نے نوکے نیزہ پر کس کی تلاوت کی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، حسین مدینے سے نکلے تھے کس لیے؟ حسین نے اپنا موقف بیان کر دیا، میں نکل رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ پوری حدیث آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ میں ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، خونریزی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کروں گا۔ یہی تو پوری حدیث کا مفہوم ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ نوکے نیزہ پر حسین کو اگر موقع ملا ہے تو حسین کو پیغام دینا چاہیے، واجبات بتانا چاہیے تھا، محرمات بتانا چاہیے تھا، نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہیے تھا، تقریر کرنا چاہیے تھا، مجلس پڑھنا چاہیے تھا، کربلا کی مصیبتوں کو بیان کرنا چاہیے تھا، ہم کون ہیں حسین کو بیان کرنا چاہیے تھا نا، مگر نہیں، حسین نے کیا کیا؟ نوکے نیزہ پر حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو جو قرآن اور اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے ہیں۔ نوکے نیزہ پر حسین کا سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔